میری بہن اپنے پلے باندھ کے لے جا، تیرے کام آوے گی انشاءاللہ۔ فقیر عبدالحنان کو جھولیاں چک چک کے دعا دے گی۔ اللہ کی قسم اپنے بچوں کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کا کام کاج، اور یہ کہ کھانے پینے کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کریو۔ خبردار کسی نوکرانی کو نہ سامنے لے کے آئیو، کسی کام والی باجی کو اللہ اکبر ورچی خانے کے اندر مداخلت کرنے نہ دیو، اور 3-4 کام کر کے کھانا پکانا شروع کریو۔ وضو کر کے باورچی خانے میں جائیو، اللہ کے ذکر کے ساتھ سبزی ترکاری کاٹیو، ہڈیا کے اندر چمچہ بھی یوں چلائیو جیسے بیت اللہ کا طواف ہوا کرتا ہے، سیدھی طرف سے چلائیو، سر پر دوپٹہ ڈال کے سینہ اپنا دوپٹے سے کا ذکر، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ان باتوں کی عادت تجھے پڑ گئی، اللہ غنی دسترخوان پر تجھے، اللہ کی قسم اگر دسترخوان پہ تجھے عبد القادر جیلانی کے غلام بیٹھے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو کچن میں جائیں گے دوپٹہ اترے گا، کپڑے دھوئیں گے تو دوپٹہ اترے گا۔ پتہ نہیں اس نے ململ کے دوپٹے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا۔ 4 تولے کی چوڑیاں نہیں اتارتی، 3 ماشے کی انگوٹھیاں نہیں اتارتی، 1.5 تولے کا ہار گلے سے نہیں اتارتی، اللہ اکبر یہ دوپٹہ اتارتی ہے۔ یہ پائیا کا موبائل ہاتھ میں لیتی ہے، تیرے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں سر کے بالوں کے اوپر یہ پتلی سی چنی آوے کیسے تیرا درد ہونے لگ جاتا ہے۔ تجھے پتہ ہے میری بیٹی میری بہنا یہ تیری وراثت ہے، یہ وہ ترکہ ہے، یہ وہ مال وراثت ہے جس کو تیرا باپ نہیں دے کے گیا بلکہ فاطمہ کا ابا محمد الرسول اللہ دے کے گیا ہے۔ ابا جان کے حصے سے، ابا جان کی وراثت میں سے جو زمین آئی، بھائی جان کے حصے میں سے جو زمین آئی، اما جان جو پیچھے ننہال سے زمین لے کے آئی تھی، جو مال پیسہ لے کے آئی تھی، اس کا معیار کیا پتا موت کی سانسوں تک تیرا ساتھ دے یا نہ دے، کیا پتا موت سے پہلے یہ بچھوڑا ڈال کے کسی اور کی گودی میں بیٹھ کے چلا جائے۔ جو وراثت کے اندر مال ملا، پردے کا، حیا کا، غیرت کا، پاکیزگی کا، خوش اخلاقی کا، رب اکبر کی قسم ہے اسے اپنی ملکیت بنا لے، زندگی کی سانسوں کے اندر اسے نکالے، دن کے اجالے میں، رات کے حصے میں اسے اپنی زندگی کے لمحوں کے اندر اتار لے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ وراثت اتنی قیمتی ہے اگر دنیا کے اندر سنبھال کے رکھا تو یہ جنت کے اندر تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گی۔ کیا یہ نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن مسکراتی ہوئی جنت میں چلی جائے گی۔ جو اپنی عزت کو اللہ اکبر گوانے میں خود ہی لگی ہو، میری بہنا تو ناراض نہ ہوئی ہو، رات کے 12:30 بجے میں دھوکے کی بات نہیں کر کے جاؤں گا، جھوٹی بات نہیں کر کے جاؤں گا، اللہ کی قسم بڑی محنت والی ہے، بڑی دفاع کش ہے، تو نے باپ دادے کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے زندگی کے کتنے سال سسرال میں گزار دیے، امی سے ملنے نہ گئی، ابا کی بیماری پہ حال پوچھنے نہ گئی، اپنے بچوں اپنے شوہر کے واسطے کہ گھر خالی ہو جائے گا، دن کے اجالے صبح نور پیر کے ویلے سے فجر کی اذان کے وقت اٹھی، اب تجھے رات کے 12:15 بج گئے، کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے گھر جا کے برتن سمیٹنے، کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے بوتلوں کے اندر پانی بھر کے رکھنا، کوئی کہہ رہی ہوگی ہاں میں نے صبح کے لیے آٹا گوندھ کے رکھنا۔ اللہ کی قسم کتنی ذمہ داریوں کے باوجود تم اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئی، میں تمہیں دھوکے والی بات نہیں دے کے جاؤں گا، میں غلط تمہیں بات نہیں سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میری بہن اپنے کردار کو بچا کے رکھنا، اپنی عزت کو بچا کے رکھنا، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ کی پسند چاہتی ہے تو اللہ اکبر اپنی جتی کے نشانوں پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے دیو، اپنے کپڑوں پر اللہ۔ پہلا جو زمانہ ہوا کرتا تھا نا مولوی صاحب، اللہ اکبر، پتہ اب تو ادھر سلوار ٹنگری ادھر قمیض ٹنگری، جو ہماری مائیں تھی نا شلوار قمیض ٹانگنے کے بعد اوپر اپنا دوپٹہ کھول کے ٹانگ دیتی تھی تاکہ ہمارے کرتے اور ہماری شلواروں کے پیچھے اور ان کے آنسلوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے گا۔ یہ سارے کام اسکول میں نہیں آتے، یہ ماں کی ذمہ داری تھی جو اپنی اولاد کو سمجھاتی، ٹانگا پسار کے بیٹھی، پیر چوڑے کر کے بیٹھی۔ یہ تو ماں کو بتانا چاہیے تھا جب کسی کے سامنے بیٹھیں گے تو ٹانگے جوڑ کے بیٹھیں گے، نیچے کوئی چیز گر جائے گی تو پہلے اپنی ٹانگوں کو جوڑ کے بیٹھیں گے، نیچے بیٹھنے لگیں گے تو پہلے اپنے سینہ جو کھول رکھا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، جھکیں گے، اللہ اکبر کس طریقے سے جھکیں گے، جب اٹھیں گے تو اپنی چادر کو پیچھے سے، اپنے دوپٹے کو، اپنی قمیض کو کیسے سیدھا کریں گے۔ یہ سبق ٹیچر نے نہیں دینا تھا، یہ پروفیسر نے نہیں دینا تھا، یہ تو اس عورت نے دینا تھا جو لال جوڑے میں آج سے 20 سال پہلے قرآن کے سائے میں تیرے گھر میں آئی تھی۔ یہ تو اس کا درس تھا۔
مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے آتے، مغرب کی نماز کے بعد گھر تشریف لے آتے، اپنے بالک اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کے روٹی کھاتے، کوئی بڑا منہ کا نوالا لیتا اسے کہتے نا بیٹے چھوٹے منہ کا نوالا لے، کسی کا ہاتھ دھلواتے، میرے عزیزوں کسی کو پانی پلاتے، کسی خود پانی پیتے، کوئی کھانے کے اندر مین میں خیل لگاتا، یہ پکا لیا یہ پکا لیا، یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی، ٹیچر بن کے کہتا نا بیٹے اللہ کی نعمتوں میں نقص نہیں نکالنے کرتے، کھانے کے اندر مین میں خیل نکالنے کرتے، جو اللہ کی نعمت مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور میرے بندو جتنا زمین سے شکر آسمان پہ جاتا رہے گا تمہارے شکر کی برکت سے خدا کا فضل زمین پر آتا رہے گا۔ دکان والوں سے پوچھ لو کہہ رہے مر گئے مر گئے، ذمہ داروں سے پوچھ لو کہہ رہے مر گئے مر گئے، فصل والوں سے پوچھ لو کہہ رہے مر گئے مر گئے، آئے ریٹ کوئی نہیں ریٹ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان ذرا 2 سال پہلے لے جا، ذرا 3-4 سال پہلے لے جا، اس وقت بھی ریٹ تھا، جب ریٹ آیا تم مجھے بھول گئے، اب تمہیں اللہ اللہ یاد آ رہا، ڈھولک بھی تو تم نے بجائے تھے، جھمر بھی تو تم نے ڈالے تھے، جب تم نے ٹریکٹروں کے اوپر وائی کی تھی، گانے بجا بجا کے تم نے میری مخلوق کو سنائے تھے، تمہیں حیا نہ آیا، تم نے میری مخلوق کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے تمہارے لیے زمین سے گلہ اگلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ایسے واہیات اور بے حیائی کے گانے تم نے سنائے۔ ناراض نہ ہوئیو بھائی، بے حیائی کی بات نہیں کر رہا، حیا والی بات کر رہا ہوں۔ بیوی سے ملاقات کی، غسل کے بغیر کھیتوں میں دوڑ گئے، تجھے پتہ نہیں تھا یہ پاک دھرتی ہے، پاک دانہ ہے، آج گوبر کی کھاد سے، آج کھاد سے اگر یہ اللہ دانہ ہوگا ہے، یہ دانہ رزق بن کے تیرے پیٹ میں بھی جانا ہے، اس سے جو تجھے غذا طاقت ملے گی، نماز کے سجدوں کے اندر لذت آئے گی، کھڑے ہونے کی طاقت ملے گی، اس کے ذریعے تجھے اللہ اللہ کی طاقت ملے گی، آنکھوں کی بینائی کے نور کی طاقت ملے گی۔ ہائے ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جس کھیت میں سے دانہ اللہ اللہ کر کے اٹھانا چاہیے تھا، اس کھیت میں سے دانہ تو نے ڈھولک کی تھاپ پہ اٹھایا۔ مالک کائنات نے اپنی زمین کو گھور کے دکھایا، رب اکبر کی قسم کیسی کیسی کھادیں اور تم نے سپرے ڈالے، اس زمین نے کہا نہ نہ مجھے نہ منا، اللہ کو منا، اللہ راضی ہو گیا تو میں بغیر کھاد کے بھی تجھے غلہ نکال کے دکھاؤں گی۔ مولانا مضافات کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر جمعے کے دن نمازی نہیں ملتے، کہاں چلے گئے؟ آج کل کٹائیاں واڈیاں جی واڈیاں، دسترخوان پہ سارے مدعو پڑے ہوں گے، واڈیوں کے چکر میں نماز چھوڑ دی، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پورے خیر پور ٹامے والی کو کپڑے سی کے دینے والی درزن اور درزی، اللہ اکبر، رات کو 4 بجے 4:30 بجے دکان بند کر کے آیا، سارے عید کے دن اس کے سلے کپڑے پہننے والے عیدگاہ میں پہنچ گئے، اس بد نصیب کو نماز عید کا سجدہ ہی نصیب نہ ہوا۔ یہ میری بیٹیاں، یہ میری بہنیں، نیند نہیں آتی کیا کرتی ہے؟ موبائل دیکھتی رہتی ہوں، کیا کرو جی، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، خدا کا قرآن نظر نہیں آتا، مصلی نظر نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دل کام کاج کیا کرتی، آج میرے عزیزوں کہتے کام بہت کراتا ہے، کام بہت کراتے ہیں، بیٹی گھر میں بٹھا رکھی کام بہت کراتے ہیں، کتنا کام کرایا، کیا تیرے سے اونٹوں کا چارہ تو نہیں کٹوایا، کیا تیرے سے چکی تو نہیں چلوائی، کیا کپڑے تو نہیں دلوائے؟ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کی اماں فاطمہ کو کیا جواب دو گی کہ میں نے گھر اس وجہ سے چھوڑا، اپنے شوہر کو بچوں سمیت چھوڑ کے یوں آ گئی کہ کام بہت کراتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پہ بوسہ لیا، دیکھا سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھلے پڑے ہوئے، نبوت کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ فرمایا فاطمہ جب میں نے تجھے اپنے گھر سے بھیجا تیرے ہاتھ تو بڑے نرم و ملائم تھے، اے فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابا جی ناراض نہ ہونا، میں اپنی خوش دلی سے کرتی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے لیے چارہ خود کوٹتی ہوں، آپ کے گھوڑے کے لیے خود چارے کا انتظام میں کرتی ہوں، گھر کے سارے کام کاج میں کرتی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں، ابا جان میں نے علی کو کسی قسم کے اپنے بارے میں پریشان ہونے نہ دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر کو نہیں لے کے آئے، یوں نہیں کہا نہیں طلاق لے لے، تجھے کوئی مردوں کی کمی ہے، صدیق کے نکاح میں دے دوں گا، عمر کے نکاح میں دے دوں گا، بلکہ یوں فرمایا بیٹی میں رہوں یا نہ رہوں، جس گھر کے اندر میں نے تجھے دلہن بنا کے بھیجا اسی گھر سے جنازے کی ڈولی میں آنا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں گا۔ خیر پور کے غیور مسلمانوں، 3 بوجھ بندہ نہیں اٹھا سکتا، پتہ نہیں تمہارے اندر ہے، اپنے اندر تو اتنی ہمت کوئی نہیں۔ 3 ایسے بوجھ ہے جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلا بوجھ
ہاں ہاں میرے عزیزوں، پہلا بوجھ جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ اپنے کندھے پہ برداشت نہیں کر سکتا، کہتا لکی توڑ کے چلا گیا، کمری توڑ کے چلا گیا۔ بعض ہم نے بزرگوں کو دیکھا، چاچا سالہ سال گزر گئے، تو ہنس کے لوگوں کے پیٹ میں درد کر دیا کرتا تھا، تو لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ چاچا جی کیا بات ہے؟ کہنا ہے جن نے جوان پتر دا جنازہ دیکھا ہوئے انہوں ہنسی کدوں آوے گی۔ پہلا بوجھ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بوڑھے سے جوان بیٹے کے جنازے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ بیٹی طلاق لے کے کاغذ لے کے بیٹی سامنے باپ کے آ جائے، یہ کاغذ کا بوجھ باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگلا ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو، رب اکبر کی قسم احساس ندامت پیدا ہوگا ان باپوں کے لیے جو تمہارے گھروں کے اندر مجرموں جیسی فقیروں جیسی زندگی گزار لے۔ پہلا بوجھ بوڑھے باپ سے بیٹے کے جنازے کا بوجھ، دوسرا بوجھ طلاق کے کاغذ کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ تیسرا بوجھ یہ، چار جوان بیٹے، کاروبار بھی چلتا ہو، ان چار بیٹوں کی موجودگی میں بوڑھا باپ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب ہمارے ابا سے پوچھو کس چیز کی کمی ہے، ہمارا ابا ہمارے سے ناراض رہتا ہے۔ میں نے کہا وجہ تو بتا، کہ جی روٹی بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، میں نے لگائی کو کہہ رکھا ہے پہلے مجھے کھانا نہیں میرے ابو کو کھانا دیو، روزانہ کپڑے بھی دھو کے پہناتے ہیں، اللہ اکبر دوائی بھی جب ختم ہو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو وجہ ہے۔ اللہ اکبر، بتا جب لوتڑے پوتڑے تیرے گندے پڑے ہوا کرتے تھے تو نے اماں کو کہا تھا میرے کپڑے دھو دے۔ اللہ اکبر، جب تو بیمار ہوا تھا خیر پٹا میں والی کے ڈاکٹر پر کسی تیرے باپ کو اعتبار نہ آیا، بہاڑی پہ اعتبار نہ آیا، حاصل پور سے لے کے لاہور تک کے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر سیدھا بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر صاحب پرواہ نہ کرنا، علاج کر دو، انشاءاللہ جیسا ہو سکا میں پوری کسریں ادا کروں گا، آپ کی فیس رکھوں گا، دوائی مہنگی سے مہنگی لے کے آؤں گا۔ تو نے کہا تھا ابو جی نا بہاڑی کے ڈاکٹر کو چیک کرا، جب تیرا باپ تجھے اٹھائے تیرے بغیر کہے پھرتا رہا، اللہ اکبر، تیرے کپڑے گندے ہوئے، تیری ماں نے تیرے ایک گندے کو کپڑے دے کر 10 جوڑے الماریوں میں رکھ دیے۔ اللہ اکبر، تجھے بھوک نہیں لگتی تھی تو کہتا تھا امی بس تیری ماں کہتی تھی نا منہ اللہ کے واسطے ایک لقمہ کھا لے، دیکھ لے امی رونے لگ جائے گی، ہائے ہائے میں اماں روئے گی، اے میرے بیٹے آخری لقمہ کھا لے۔ اللہ کی قسم تجھے الٹی آنے کرے تھی، تیری ساس تیری دادی تیری امی کیا کرے تھی، اے بس کر الٹی کر دے گا کپڑے خراب ہو جائیں گے، کہتی تھی کوئی بات نہیں میں ہونا اس کا کپڑے دھوں گی۔ رب اکبر کی قسم، جب بغیر کہ تیرے ماں باپ تیرے سارے کام کرتے تھے، یہ ناراض کیوں نہ ہو، یہ کہتے کہتے تھک جاتے، ان کے کام تب بھی پورے نہیں ہوتے۔ تین چیزوں میں ہم بہت بڑا دھوکہ کھا گئے۔ آج اولاد ہماری نکمی ہمارے سامنے بیٹھی ہے، ان کے بالوں کی حالت دیکھ لو۔ اللہ اکبر، قسم اٹھا کے بتاؤ خیر پور کے غیور مسلمان ہو، کبھی تمہارے ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے گریبان کے بٹن کھلے تھے؟ اگر میرا گریبان میری بہنوں کے سامنے، اللہ اکبر، پرانے وقتوں کی آج بھی بہنیں خدا پاک کی قسم جب اپنے بھائیوں سے ملتی ہیں تو متھے تک گھونگھٹ کر کے آتی ہیں۔ یہ کون سے اسکول کی تعلیم تھی؟ ایک ماں باپ کی گھور سے اللہ کی قسم پجامے میں پیشاب نکل جایا کرتا تھا۔ آج باپ کو کہتے چل 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 چل، اللہ کرے تیرے میرے پہ وقت نہ آوے، یا اللہ اس چل سے اللہ عزت کے ساتھ اٹھا لیو، اور روزانہ رات کو دعا کیا کرو، کبھی تہجد میں دعا کر لے کرو، کبھی جمعے میں دعا کر لے کرو، ظہر اثر میں کر لے کرو، یا اللہ تو نے اولاد دی ہے عزت کی حفاظت بھی تو کریو۔ ہم نے بڑے بڑے جوانوں کی جوانی کے پیچھے باپوں کو کھانے میں رولتے دیکھا، عدالتوں کے اندر کچہریوں کے اندر چکر لگاتے دیکھا، ججوں کی جھڑکیاں کھاتے دیکھا، وکیلوں کی منتیں کر کے دیتا۔ اور میرے نوجوانوں خدا کے واسطے اس بوڑھے وارے میں ماں باپ کو کسی کے دروازے پہ ہاتھ جڑوا کے کھڑا نہ کروانا۔ اللہ اکبر، یہ ایسے کڑوے معاملات ہوتے ہیں جو خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ جہاں دیکھے ماں باپ کی عزت میں کمی آ رہی، جہاں دیکھے ماں باپ کی عزت میں ماں باپ کا سر جھکے گا، اس محبت کو چھوڑ دینا خدا کے واسطے۔ زندگی کا بڑا فیصلہ، ساری زندگی روڈ ماسٹری کی، دھکے کھائے، ریڑیاں لگائی، کہتا چاچا آخری تمنا بتا، کہتا بیٹے کے ماتھے پہ سیرا دیکھ لوں، بس آخری تمنا ہے، خدا کے واسطے یہ خوشی اپنے ماں باپ سے نہ چھیننا۔ کورٹ میرج کی طرف نہ کسی کی دھی کو لے کے جانا، نہ خود جانا، نہ کسی کو غسانا۔ اللہ کی قسم، وہ رشتہ، وہ شادی، وہ خوشی، وہ پیار جو ماں باپ کے سر کو خیر پٹا میں والی میں جھکا دے، اس پیار کو درگزر کر دینا۔ قیامت کے دن اللہ وہ پیار عطا فرمائے گا، اس پیار کے بدلے خدا کی قسم جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ چیزوں میں مار کھا گئے،
اولاد کو کیا کیا نہیں، سولر لگوا دو، ایسی اولاد کے کیا کرے بچے، جی لگنا چاہیے، ہو بچوں کے لیے نہیں کماتے تو کس کے لیے؟ ان ساری چیزوں کے باوجود تین چیزیں بھی تو اپنے بچوں کو دینی چاہیے تھی۔ ناراض نہ ہونا میری بہن، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو ہم صحیح ماں نہیں دے سکے، ناراض نہ ہونا بھائی، اپنے بچوں کو ہم صحیح استاد نہ دے سکے، اپنے بچوں کو ہم صحیح ماحول نہ دے سکے۔ جو استانی اتوار کے دن 4 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کی خوبصورتی میں ترقی کرتی رہے گی، رب اکبر کی قسم وہ پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے کے دن تیری بیٹی کو فاطمہ کا کردار نہیں سمجھائے گی۔ اسے کیا پتا فاطمہ کون ہے، اسے کیا پتا عائشہ کون ہے۔ یہ پرفیوم باڈی سپرے لگاؤ، اللہ کے نبی نے لگوائی بیٹی کو، خوشبو لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو زیرہ بیچ کر جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیے میں واپس تحفہ دے دی تھی، شادی کا تحفہ دے دیا تھا، جب وہ پیسے لے کے آمنہ کے لال کی جھولی میں لا کے ڈال لے، آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا بھئی بلال یہ پیسے لے جا، فاطمہ کے گھر کا سامان لے آ، اللہ اکبر، 2 گدے لے کے آ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اللہ اکبر، پانی کا مشکیزہ، 2 پانی کے مٹکے، ایک پتھر کا یہ لکڑی کا پیالہ لے آ، اللہ غنی، ایک چکی لے آ۔ یہ عورت کی ضرورت کی زندگی تھی، زندگی کی ضرورت کا حصہ تھا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کو حضرت بلال کو پیسے دیے، فرمائے یہ پیسے لے لے میری بیٹی واسطے خوشبو لے آ، اللہ اکبر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں وہ بغیر خوشبو کے خوشبو تھی، وہ مہندی تھی، مہندی، عورت کی خوشبو مہندی ہوا کرتی ہے جو اس کے ہاتھوں کے رنگ کو بدل دے، اس کے پیروں کے رنگ میں نکھار پیدا کر دے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں نکھار پیدا کر دے، اللہ اکبر۔ میری گھر والی میرے ساتھ تھی، ہم ایک کاسمیٹک کی دکان پہ لے گئے، ڈھیر ساری شاپنگ کرائی، میری بیبی اندر خوش ہو رہی تھی، تھیلے بھر بھر کے بیوٹی کا سامان دے دیا۔ جب مولوی صاحب کے پاس لائے، انہوں نے اللہ کی قسم 36 چیزیں نکال کے پرے کر دی کہ مولانا اس کے اندر حرام چربی ہے، اس کے اندر سور کی چربی ہے، یہ تمہاری سرخیاں، یہ تمہارے پاؤڈر، یہ ناخن پالش، یہ تمہاری باڈی سپرے، طرح طرح کے لوشن، اللہ کی قسم تو پڑھی لکھی ہو کہ حرام کھا رہی ہو، چہرے پہ حرام مل رہی ہو، ہاتھ پہ حرام مل رہی ہو، کپڑوں پہ حرام مل رہی ہو۔ پھر یہ خوشبو، بھابی خوشبو کہاں سے لے کے آئی، چکی خوشبو کہاں سے لے کے آئی؟ جو عورت، ابن ماجہ شریف کے حدیث ہے، جو عورت خوشبو لگاوے اور اس کی خوشبو لوگوں کو متاثر کرنے لگ جائے، پتہ امام الانبیاء نے اس عورت کو بیٹی نہیں بلکہ اس عورت کو زانیہ کہا ہے۔ کہاں چلے گئے وہ خیر پٹا میں والی والے لوگوں جو اللہ اکبر، جو اپنے گھر کے اندر دسترخوان کو اہمیت دیا کرتے تھے، ہاتھ دھو دھو کے کھانا پکایا کرتے اور کھلایا کرتے تھے، پانی کا بالٹا ابا کے پاس ہوا کرتا، اللہ اکبر، ہنڈی اماں کے پاس ہوا کرتی، روٹی کا چغیر باپ کے پاس ہوا کرتا، باپ روٹی میں سے 4 3 حصے کر کے سارے بچوں کو بانٹا کرتا تھا، کسی کے ہاتھ میں ایک روٹی نہیں آیا کرتی تھی، پہلے کہا جاتا تھا یہ کھا لے یہ کھا لے، اللہ اکبر، سالن ماں ڈال کر دیا کرتی تھی، ہاتھ دھوئی کے ڈالنے پہ الحمدللہ بسم اللہ کا کرتی تھی، اور کھا کے کہتی تھی بیٹو سارے شکر اللہ کا ادا کرو، چلو سارے ہاتھ دھو، 4 5 بہن بھائی ایک پلیٹ میں کھایا کرتے تھے۔ اور لوگوں، جب تم نے دسترخوان پہ اکٹھا بیٹھنا چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے تمہیں دسترخوان سے اٹھا کر عدالتوں کے اندر اکٹھا کر دیا۔ خیر پور والو، ذرا غور کریو، فقیر کی بات کو پلے باندھ لو، خبردار، جس غیرت کو 50 سال بچاتے بچاتے گزر گئے، اس غیرت کو زمین کی تقسیم کے لیے، وراثت کے لیے اللہ کے واسطے عدالت کے کٹہرے میں نہ لائیو، اماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ بلائیو، بھائی جان کو 2 مرلے زیادہ دو کم دے دیو کہ میں اللہ واسطے تجھے اپنا کام چھوڑنا ہوں، میں زمین چھوڑنا ہوں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ باپ کے مرنے کے بعد جس نے جمع جوڑی ہمارے لیے کی، آج وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے۔ کیا پتا تمہارے خیر پور میں ایسا نہ ہو، ورنہ کئی میں تمہیں علاقے ایسے دکھا دوں، 4 بھائی اللہ کی قسم سارے اکٹھے عید ایک جگہ نہیں پڑتے تاکہ بھائیوں کے گلے نہ لگنا پڑ جائے۔ 10 لاکھ روپے کا جانور کر رہے ہیں، تیرے جانور کا گوشت 10 من لگ نکلا، فقیر کھا گئے، امیر کھا گئے، مغرب کی اذان ہو گئی، بہن مایوس ہو کے بیٹھ گئی، بار بار موبائل کو دیکھ رہی ہے، بچوں سے پوچھ رہی ہے مامے کا فون تو نہیں آیا، مامے کا فون تو نہیں آیا۔ وہ کہتے اماں 4 بکرے 2 بڑے جانور کٹے، اماں تیرا دل نہ بھرا، کہتی بھائی کے ہاتھ کی کیا بات ہے، اگر بھائی چلی ہاتھ کے اندر گوشت کی بھجوا دیتا، رب اکبر کی قسم یہ بات نہیں گوشت پکے نہ پکے لیکن میرا مان بڑھ جاتا۔ یہ بھی نوبت آنی تھی کہ بھائیوں کو فون کر کے کہ میں تیری بہن نہیں، میں تجھے یاد نہیں آتی،
वीरे मैं तुझे गोद में ले लेके फिरूं थी, तेरे वास्ते अम्मी से मारे भी खाऊं थी, एक दिन तू गिर गया था, माँ ने मुझे कितना जूतियों से छेड़ता था, अल्लाह अकबर तो रोया करता, मैं अपनी चीज भी तुझे दे दूं थी। कितना बदनसीब है, तेरे पैसे का खाना यार खा गए, बहनें महरूम रह गई, और तेरे पैसे से कपड़े यार सज्जन तेरे मुंह पर थूक के चले गए, तेरे पैसे से उनके कपड़े बन गए, बहनों को दुपट्टा न मिल सका। वाह ऐसी कमाई पर तू खबरदार, सोच समझ के इस कमाई के साथ मरियो। रब्बे अकबर की कसम है, जो विरासत तू छोड़ के जावे, अगर बदबू उसके अंदर बहन माँ बेटी की आ गई, कयामत की सुबह तक खुदा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। यार बनाने में शाह मार खा गए, कौन सी घुड़ी आ रही, पता लगा तेरे पे कर्जा आ गया, यार ने नंबर बंद कर दिया। दूसरा कह रहा है यार बेटों को बच्चों को कह रहे चाचे का फोन आवे, मेरे यार का फोन आवे, कहना अब्बा घर पे कोई नहीं। मोटरसाइकिल की चाबी मांगने आया, ना दे, यारी खत्म। तेरी दुकान पर सौदा मांगने आया, कब्बे ने मना कर रखा, उधार नहीं, यारी खत्म। यार एक ही थी जो आज तक तोड़ निभ रही है, एक यार अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे यार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस यारी के म्यार का गार में हिजरत की रात पता लगा, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सारे दो जहान के सरदार का सर था, और आप अबू बकर से फरमा रहे थे, ए मेरा अबू बकर रातें 3 है, अल्लाह अकबर, दुश्मन मेरे तेरे धार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, वादा कर रहा हूं मोहम्मद रोजे में सुला के तेरी पहरेदारी करेगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर। सारे घर का माल ले गए, बेटी से कह दिया अगर दादा पूछे तो थोड़े से बट्टे थोड़े से रोड़े उताक में रख दिए, ऊपर कपड़ा डाल दिया। अब्बा नबीना थे, अबू कहाफा की आंखें नहीं थी, फरमाया अगर दादा मुझे कोसने देवे, मेरी यारी पे उंगली उठावे, तो हाथ पत्थरों पे फिरवा दियो कि अब्बा सब कुछ घर छोड़ के चला गया। कपड़े नबी के कदमों पे वार दिए, माल नबी के कदमों पे वार दिया। और लोगों, इंसान हर चीज का सौदा करता है, बेटियों के बारे में सर नीचे हो जाता है। अन्नज़ुरु इला वजही रसूलिल्लाह, कमली वाले सिद्दीक की तमन्ना है, आंखें मेरी हो चेहरा तेरा हो, कमली वाले चेहरा तू ना हो, दिखा तेरा तू ना हटा। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे देखने में अबू बकर पलके नहीं झुकाएगा। माल मेरा हो कदम तेरे हो, इज्जत मेरी हो कदम तेरे हो। अबू बकर कुछ भी नहीं रखता, अपने घर की इज्जत भी तेरे कदमों पे फिदा कर रहा है। यह जितना गूढ़ा यार होता है, जितना प्यारा यार होता है, उतना बड़ा खंजर घोंप के जाता है। फिर तुम कहते हो मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यारी को चौकों में रखियो, चौराहों में रखियो, दुकानों पे रखियो, कुल्फी वाली बोतल वाली रेडियो पे रखियो। देख के सोच समझ के यार का कदम घर की चौखट पार करवाना। अल्लाह की इज्जत की कसम, गैरत वाला होता है जो चौखट का एहतराम करे, वरना खुदा पाक की कसम यारी भी नहीं रहती, घर की चौखट का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। फरमाओ लोगों, यार बनाना, यार के अंदर 3 सलाहियत हो, यार के अंदर 3 सलाहियत हो, उससे हाथ बढ़ाने में, यारी लगाने में देर ना करना। यार उसे बनाना जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए, यार उसको बनाना जिसकी यारी में तुम्हारी नेकियों में तरक्की हो जाए, और यारी उसके साथ निभाना जिसके साथ यारी में तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जाए। 3 चीजों में औलाद ने मार खा गए, 3 चीजों में यारी में मार खा गए। माहौल सही ना दे सके, मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मां सही ना दे सके, नाराज न होइयो मेरी बहन। बच्चे की आंखें नहीं खुलती, मुंडी पकड़ के बाथरूम में बाहर देती है। यूनिफॉर्म पहनो, मुंह धो, कपड़े पहनो, चलो बाहर चले जाओ। केला से भात में देके ठहर ठहर करके
رکشے والے بھائی نو چک کے لے جا، چک کے لے جا۔ رکشے والا بھی گندم کی بوری کی طرف پھینکتا ہے۔ گیٹ کیپر کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اسکول سے گھر آیا، بیٹا کہتا اماں کوئی ماں بھی میری ہے، کوئی ابا بھی میری ہے، کہ نہیں نہیں چل ٹیوشن، کپڑے روٹی با کے کھائیو۔ یہ سلگتا بھی لگتا اللہ ماں کا ہے، باپ کا ہے۔ شام کو گھر آیا، کرو ہوم ورک، کرو ہوم ورک، خبردار کمرے سے باہر نکلے، یہی روٹی کھاؤ، یہی سو جاؤ۔ ترستے رہتے اماں، کتے بلے چوہے سارے گھر نظر آئے، اماں مجھے میرا باپ نظر نہیں آیا۔ اماں جان انگلی پکڑ کر چلانے والا، گودی میں اٹھانے والا، تربیت کرنے والا، چندا ماموں کی کہانیاں سنانے والا کہاں چلا گیا؟ ہن کہندے اولاد کول نہیں رہندی، کول نہیں رہندی، جب اس کو کول رکھنے کا وقت لگایا تھا سمو تھوڑے نہیں کرنا، تمہارے واسطے کرنا، تمہارے کیا کرنا ہمارے واسطے؟ بجائے مکان دینے کے، بجائے کپڑے دینے کے، اپنا کردار ہمیں دیتا، اپنی صورت اپنی سیرت ہمیں دیتا، اپنی زبان کی مٹھاس ہمیں دیتا۔ شیخ کوئی طریقے کار ہے، عبداللہ سے دعا کرو میرا بیٹا تھارے جیسا ہو جائے، میرا بیٹا تمہارے جیسا، کھلاوے تو پلاوے تو رہے تیرے ساتھ۔ پتہ ہی کپڑوں کے پیچھے اللہ نے کیا گن چھپا رکھا ہے۔ رب اکبر کی قسم، یہ تو اس کا کرم ہے، ڈر لگتا ہے اگر ظاہر ہو جائے تو کیا پتہ لوگ جنازے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور لوگوں اپنا کردار ایسا سونا بناؤ، اپنی صورت ایسی بناؤ، اپنے وقت ایسے سونے بناؤ کہ عبدالحنان دعا کرے اللہ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہو جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دل کا دکھڑا تھا، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی جو آپ حضرات کو سنائی۔ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔